والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعبد المؤيد الرسول المستكبر المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأطهرين الأنجلين المعصومين المظلومين رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فصائلهم وغاصبي حقوقهم من شؤم عدالتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اسی پر یہ بات شروع کی جو اجتماع سے جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام کو بالخصوص سید مرحوم جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے اور ایسے تمام افراد کی جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، سب کی سارے ثواب و درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے. بسم اللہ. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے حالیہ ایام کی مناسبت سے چند ایک جملے بارگاہ مومنین میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ہمارے یہاں ہماری زندگیوں میں بہت سارے تصورات، بہت سارے نظریات اور بہت سارے عقائد اس طرح سے واضح نہیں ہوتے، اس لیے ہم بس اوقات بلکہ اکثر کسی دوراہے پہ پہنچ جائیں یا کسی چوراہے پہ پہنچ جائیں، کسی ایسے نقطے پر جہاں مختلف آراء ہوں، نظریات ہوں، افکار ہوں، دوست دشمن ہر ایک اپنے نظریات بیان کر رہا ہو، اپنے نظریے کا دفاع کر رہا ہو، تو ہم بس اوقات ہم خود اپنے نظریات سے متعلق تذبذب اور تشکیک کا شکار ہوتے ہیں. واضح بات نہیں کہہ پاتے اس لیے کہ ہم خود سے کسی واضح مقام پر نہیں کھڑے ہوتے، ہم چیزوں کو اس نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ جیسے دیکھنا چاہیے. ہم نے خود اسلام اور تشیع کے حقائق اور عقائد کو اس طرح سے نہیں پڑھا ہوتا، اس طرح سے نہیں سمجھا ہوتا کہ جس طرح سے پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. از جملہ شخصیت امیر المومنین اور آپ کی امامت اور آپ کی ولایت اور آپ کا مقام، علامہ امینی فرماتے ہیں کہ اگر پروردگار مجھے 1000 سال زندگی عطا فرمائے تو میں 1000 سال تک صحراؤں میں اس کائنات کے سب سے بڑے مظلوم علی ابن ابی طالب کی مظلومیت پر گریہ کروں، آنسو ہوں کہ پروردگار کیا اس ہستی کی کیا عزت اور کیا مقام ہے
کس درجہ دشمنوں نے آپ کی کردار کشی کی اور شخصیت کشی کی، اور کتنا آپ کے مقام کو نیچے گرا ہے، کہ یہاں تک کہ میں نے اپنی زندگی کا متاع گران بہار قیمتی ترین وقت، اپنی زندگی کی بہترین سال جس میں میں علوم امیر المومنین اور آپ کے معارف کی ترویج کر سکتا تھا، ان کو بیان کر سکتا تھا، آپ کے کلام نہج البلاغہ کی شرح لکھ سکتا تھا، لیکن مجھے مجبور ہو کر علی امیر المومنین کی امامت اور آپ کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے غدیر جیسی کتاب لکھنا پڑی، جس میں میری زندگی سے کم 20 سال صرف ہو گئے۔ میرے عزیزوں، بس جیسے بھی عزیز بیان کر رہے تھے، چیزیں ہماری روشن نہیں ہوتی اس طرح سے، مثلا وہ قید کے تصور کو جس طرح سے اجاگر کر رہے تھے، امام سجاد ہے یا امام محمد باقر، نا ائمہ کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے کوئی راہگیر آ جائے اپنا چہرہ چھپائے، اور نہ قید باعث ننگ نہیں ہے، باعث عار نہیں ہے۔ شاید ہمارے یہاں قید کا وہ تصور ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مجرم جرم کر کے قید خانے جاتا ہے وہ منہ چھپاتا ہے، نہ، حق کی دفاع میں جب انسان قید ہوتا ہے یہ انسان کی عزت ہے، افتخار ہے۔ سو ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو سمجھنا چاہیے، ان کے مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ عظمت امیر خود ہمارے لیے روشن نہیں ہے، عوام بجائے خود خواص۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، آج سے چند سال پہلے ایک نجی ٹی وی چینل پہ ایک پروگرام چلتا تھا جہاں مختلف قسم کے جوہلا کو بٹھا کے بلایا جاتا تھا اور دین کے اہم ترین مسائل سے متعلق ان سے رائے لی جاتی تھی، اور اس پروگرام کا نام رکھا گیا تھا عالم آنلائن۔ اور دنیا جہان کے جوہلا آ کر دین سے متعلق، دین کے عقائد سے متعلق، دین کے اصولوں سے متعلق اظہار نظر کرتے تھے۔ خمینی بخشیدن فرماتے ہیں کہ اسلام کی مظلومیت کے لیے کافی ہے کہ آج ایسے لوگ اسلام سے متعلق گفتگو کرتے ہیں اور اسلام سے متعلق لب کشائی کرتے ہیں اور اسلام پر تبصرہ کرتے ہیں، جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اسلام سین سے لکھا جاتا ہے یا اسلام سواد سے لکھا جاتا ہے۔ تو ہماری نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے ایک عالم، ادھر سے اہل حدیث کی عالم تھے، ان کا نام ابتسام الہی ظہیر تھا، وہ موضوع تھا امام اور امت، اور جو مکتب اہل بیت کی ترجمانی کر رہے تھے، ایک عالم میں نام نہیں لیتا، یہ چیزیں ان کی ریکارڈ موجود ہیں۔ انہوں نے جب امامت کا نظریہ اور عقیدہ بیان کیا کہ تشیع کے نزدیک امامت کیا ہے، تو کہا کہ امام بھی ہماری طرح ایک عالم ہوتا ہے، البتہ ایک ذرا بڑی سطح کا عالم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب خود ہمارے ہاں عقیدہ امامت روشن نہیں ہے، عقیدہ امامت واضح نہیں ہے۔ اس طرح سے اس وقت ہمارے ملک میں ایک شور اٹھا ہوا ہے، خلیفہ بلا فصل علی، ایک کہتا ہے یہ دہشت گردی ہے، دوسرے اس کے حق میں بات کرتے ہیں۔ سرے سے مسئلہ خلافت کو درک نہیں کیا گیا، سمجھا نہیں گیا، خلافت بلا فصل سے مراد کیا۔ ہمارا کسی بھی سنی مسلک سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی نزاع نہیں ہے، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، وہ جس خلافت کی بات کر رہے ہیں وہ الگ میدان ہے۔ ہم علی بن ابی طالب سے متعلق جس خلافت کی بات کر رہے ہیں وہ الگ ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے، صرف سے کوئی تقابل نہیں ہے۔ وہ جس خلافت کی بات کر رہے ہیں کہ فلانا پہلا ہے یا دوسرا ہے یا تیسرا ہے یا چوتھا ہے، وہ خلیفہ مسلمین کی بات کر رہے ہیں۔ اور ہم علی بن ابی طالب سے متعلق جو گفتگو کرتے ہیں، جو ہمارے نظریات اور عقیدہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہونا اور ہے، خلیفۃ اللہ فی الارضین ہونا اور ہے۔ مسلمانوں میں خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جسے وہ پکڑ کے بٹھا دیں گے، لیکن اللہ کا خلیفہ صرف وہ ہو سکتا ہے جسے خدا خود منتخب کرتا ہے۔ اللہ مستخلف عنہ ہے، یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا جانشین ہے، جو ہر روز نماز کے بعد امام زمانہ کی زیارت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، یہ خلیفہ خدا ہے، یہ خلیفہ رحمان ہے، یہ تعالیٰ کی تمام تر اسماء و صفات جلال و جمال کی مظہر تام ہے۔ صرف سے میدان الگ ہے، خلیفہ بلا فصل، علی کا کسی کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے، اور یہ علی کا درد ہے۔ خود نہج البلاغہ نے فرمایا کہ زمانے والوں نے مجھے اتنا گرا دیا، اتنا گرا دیا
کہ آج میرا فلاں 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 کے ساتھ تقابل کیا جا رہا ہے، بھلا کہاں علی اور کہاں فلاں، کوئی نسبت نہیں ہے۔ اگر کسی نے امیر المومنین علی بن ابی طالب کا تقابل کرنا ہے تو کم سے کم پھر وہ جا کر انبیاء سے علی کا تقابل کرے۔ یہ خمینی بت شکن کی کلمات ہے نا کہ میں عرض کر رہا ہوں، فرما رہے ہیں جس نے علی کو کسی کے ساتھ تقابل کرنے کے بعد علی کی افضلیت ثابت کی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں گنہگار ہے۔ وہ کس کے ساتھ علی کا تقابل کر رہے ہیں؟ علی حقیقت ناشناختہ ہے۔ خود ہمارے لیے بہت ساری چیزیں روشن نہیں ہوتی ہیں، جیسے محرم آتے ہیں ہم خود اس طرح کے میسیجز فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ثواب ہے کہ محرم لباس کی تبدیلی کا مہینہ نہیں ہے، محرم کردار کی تبدیلی کا مہینہ ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں یہ باتیں کہہ کے۔ کس نے کہا آپ یہ باتیں کہیے؟ محرم لباس کی تبدیلی کا مہینہ بھی ہے اور محرم کردار کی تبدیلی کا مہینہ بھی ہے۔ ہم انہیں تقابل کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سیاہ لباس پہننا، یہ کالے کپڑے پہننا، یہ سنت معصومین ہے۔ مولا متقیان کی شہادت کے بعد علی امیر المومنین کے ساتھ باہر گلی میں روکے رہے۔ ابن ابی لبید معتزلی نہج البلاغہ شرح نہج البلاغہ کی 16ویں جلد میں لکھ رہے کہ امام حسن مجتبیٰ جب باہر آئے تو ان کے جسم اطہر پر سیاہ لباس زیب تن کی ہوئے تھے، اور عید کے دن بھی آپ کا لباس سیاہ تھا۔ اور شیخ حر عاملی جیسی برجستہ شخصیت جن کا قبر مبارک امام رضا علیہ السلام کے حرم میں آپ جانتے ہیں کہ جب عود کر کے گئے، پلٹ کے گئے اسیران کربلا، واپس مدینہ پہنچے تو 5 سال تک سیاہ لباس پہنے رکھا ہے۔ تو ہمیں کس نے یاد دیا کہ ہم تقابل کریں اور ایسی باتیں کہیں اور دشمن کو موقع دیں کہ یہ محرم لباس کی تبدیلی کا مہینہ نہیں ہے، یہ محرم کردار کی تبدیلی کا مہینہ ہے۔ جب بعض افراد اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، خود کو روشن فکر ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرے ہوئے یزید کو مردہ باد کہنا یہ حسینیت نہیں ہے، زندہ یزیدوں کا تعاقب کرنا۔ یہ تقابل ہم کہاں سے کر رہے ہیں؟ مرے ہوئے یزیدوں کو مردہ باد کہنا یہ بھی حسینیت ہے، اور زندہ یزیدوں کا تعاقب کرنا یہ بھی حسینیت ہے۔ انہیں کہیں ٹکراؤ نہیں ہے، کہیں تضاد نہیں ہے۔ اسی طرح سے ذات امیر المومنین، شخصیت امیر المومنین جب ہم سے کوئی آنکھ وضاحت طلب کرتا ہے یا آپ نے یا علی مدد کا تو شرک ہے، ہم آگے سے صفائی شروع کر دیتے ہیں۔ ہم علی امیر کو بحثیت وسیلہ کہہ رہے تھے، ایسے نا، اس کا مطلب ہمارے لیے یہ چیزیں روشن نہیں ہیں۔ میں شرمندہ ہوں، وہ سب کی برہمی کے ساتھ وقت محدود ہے، میں زیادہ باتیں نہیں عرض کر سکتا۔ لازم ہے کہ ہم سمجھیں کہ ذات امیر المومنین کون ہے، اور اگر کسی کو شوق ہے، کسی کو اشتیاق ہے، آئمہ کی زندگی کو پڑھنا چاہتا ہے، بالخصوص علی ابن ابی طالب کی سیرت اور شخصیت اور کردار کا مطالعہ کرنا چاہتے تو شہید حق، شہید مرتضیٰ مطہری جو بنیادی کلید بیان کیے، وہ دید، وہ زاویہ دید اور وہ افق جہاں پہ کھڑے ہو کر انسان ذات امیر المومنین کی شخصیت کا مطالعہ کر سکتا ہے، آپ کی شخصیت کی الف باء کو سمجھ سکتا ہے، کون سی عینک لگائے تاکہ اسے ذات علی بن ابی طالب، آپ کی شخصیت، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کی شخصیت کے ابعاد اور جہتیں اور ڈائمنشن اس کے لیے روشن ہو جائے۔ ورنہ انہی فضیلتوں میں جب جائے گا تو الجھ کے رہ جائے گا کہ یہ کیا بات ہے، کیسے تسلیم کرے۔ اس لیے کہ ایک انسان سے اس طرح کے فضائل کا ظہور دوسرا انسان حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، مگر کیا نام دے باتوں کو، اس لیے کہ وہ بنیادی سرا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آج کی گفتگو میں اس راز کو بیان کرنے کی کوشش کروں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ذات خدا نے اس پوری کائنات میں وجود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خیر اور شر کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان، ایمان اور نفاق کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان، طہارتوں اور نجاستوں کے درمیان حد فاصل قرار دیا، کیوں میزان قرار دیا، کیوں ذات علی بن ابی طالب ان سب کے درمیان معیار قرار دیا، آخر کیا وجہ ہے؟ مگر کیا یہ جذباتی باتیں، احساساتی باتیں جو ختمی مرتبت فرما رہے کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی تجھ سے محبت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور اے علی
کفر سے نفرت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی. جعلی حب کا ایمان و بغض کا نفاق حتی ختمی مرتبت نے جنگ خیبر کے فتح ہونے کے بعد. اور ان باتوں کو ائمہ اہل سنت کی برجستہ شخصیتوں نے بیان کیا جو ان کے ہم تمام علوم میں بالخصوص علم حدیث میں بنیادی ستون اور رکن کا درجہ رکھتے ہیں. امام حافظ امام ذہبی ہیں، ابن حجر عسقلانی ہیں، ابن کثیر ہیں، اس طرح کی برجستہ ترین شخصیتیں خود جنگ خیبر کی فتح کے بعد ختمی مرتبت بکثرت اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے، اے میرے صحابہ تم اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر ایسے چوراہے پہ لے کے جایا کرو جہاں سے علی ابن ابی طالب کا گزر ہو رہا ہو. جب سامنے علی ابن ابی طالب آئے تو تم اپنے بچے سے علی کی طرف اشارہ کر کے سوال کرو اتحب هذا الفتى، کیا تمہیں زمان سے محبت ہے؟ اگر تمہارا بچہ کہ یہاں ہے تو گھر جا کے اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر بچہ نفی میں سارے علاجوں کے نہیں ہے تو پھر گھر جاؤ اور اس بچے کی ماں کو طلاق دے دو تاکہ تمہاری نسل سارے پیدا ہو سکے. آخر یہ علی کون ہے؟ کیوں ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ ولایت العلی ولایت اللہ؟ یہ وہ حدیث ہے جو متفق علیہ فریقین کے علماء نے بیان کیا اور معمولی شخصیتوں نے بیان نہیں کیا ہے. ولایت العلی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. وحبہ حب اللہ. آخر علی ابن ابی طالب کی اس لامحدودیت کا راز کیا ہے؟ کیا علی کے فضائل؟ مگر کیا اس کائنات میں اور کوئی ایسی شخصیتیں نہیں آئی جن کے اندر فضائل نہ ہو؟ تو وہ علی ابن ابی طالب کی طرف سے سرمدی حیثیت کیوں نہ اختیار کر سکی؟ کیوں کوئی اور علی کی طرف سے لازوال نہ بن سکا، لافانی نہ بن سکا، ہمگیر نہ بن سکا، یونیورسل نہ بن سکا؟ آخر کیوں علی آفاقی ہے؟ کیوں علی ہمگیر ہے؟ کیوں علی یونیورسل ہے؟ کیوں علی ابدی اور سرمدی حیثیت کے عامل ہے؟ در حالی کی دوسری طرف 1400 سالوں میں سب سے زیادہ مخالفت جس شخصیت کی گئی وہ علی ابن ابی طالب ہے. تو لامحدود مخالفتوں کے باوجود علی کی شخصیت کیوں ابدی ہے؟ اس ابدیت کا راز کیا ہے؟ اس کو استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا. اور یہ کتاب اردو زبان میں آ چکے، اگر آپ وقت نکالیں فرصت پیدا کریں پڑھے علی زبان شہید مرتضیٰ مطہری. علی کی آفاقیت کا راز کیا ہے؟ علی کیوں سرمدی ہے؟ علی کیوں لازوال ہے؟ صدر اسلام سے لے کے آج تک کتنی مخالفتیں ہوئی، یہاں تک کہ جب مولا متقیان کی سر اقدس پر 40 ہجری میں زر لگی، شیخ مطہری نے خصوصیت بیان کی مولا متقیان کی، جہاں سے انہوں نے اپنی کتاب کے آغاز میں بات چھوڑی کہ تاریخ انسانی میں یہ ان کی مستقل کتاب ہے، جاذبہ و دافع امام علی. وہ فرماتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں کسی بھی انسان کی اتنے زیادہ دوست نہیں ہیں جتنے علی کے، اور کسی کے اتنے زیادہ دشمن نہیں ہیں جتنے دشمن علی کے. اور دوست اپنی دوستی میں شدید ہیں اور دشمن دشمنی میں شدید ہیں. اور علی خود فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے کسی محب اور عاشق اور اپنے شیعہ کو گراؤں اور اس کے سینے پہ سوار ہو جاؤں اور اپنی شمشیر اس کی رگے گردن پر رکھ دو، اسے یقین ہو جائے کہ علی مجھے قتل کر دیں گے، اور مجھ سے کہوں کہ مجھ سے اظہار برات کرو اور دوری کا اظہار کرو یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو اپنی جان قربان کر دے گا لیکن مجھ سے اظہار برات نہیں کرے گا. اور اگر میرے دشمن کو حافظ اقلیم کی حکومت دے دی جائے اور کہا جائے کہ تو علی سے محبت کرنا شروع کر دے، وہ حافظ اقلیم کی حکومت کو رد کر دے گا لیکن میرا محب نہیں بنے گا. کیوں؟ راز کیا ہے؟ علی سے محبت کا راز کیا ہے؟ علی سے دشمنی کا راز کیا ہے؟ علی کے سرمدی اور ابدی ہونے کا راز کیا ہے؟ اسی کو شہید حق مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا. آپ دیکھیے 1400 سالوں میں عرض کر رہا تھا 40 ہجری میں جب آپ کے سر اقدس پہ عبدالرحمن نے زر ماری، 19 رمضان کو اور 20 رمضان کے دن عصر کے بعد مولا متقیان کی کچھ صحابہ آئے، نقل الباب کیا جن میں حجر بن عدی بھی تھے اور ان کے بعد کی دوست اور کچھ اور صحابہ بھی تھے، عبداللہ ابن حفیظ بھی تھے. نقل الباب کیا، امام حسن مجتبیٰ نے دروازہ کھولا اور سب نے خواہش کی
کہ ہم مولا متقیان کی زیارت کرنا چاہ رہے ہیں. امام حسن نے فرمایا کہ میرے بابا اس حال میں نہیں ہے کہ تم سے مل سکے. کچھ واپس آنے لگے لیکن حجر ابن عدی نے خواہش کی حسن مجتبیٰ آپ ہمیں اجازت دیجئے, ہم کوئی بات نہیں کریں گے, ان کی بات سے زحمت نہیں بنیں گے, اتنی اجازت دیں کہ ہم کچھ دن کھڑے ہو کر آپ کے بابا علی کے چہرے کی زیارت کر سکیں اور کچھ دن قیام کے بعد ہم واپس آ جائیں گے. امام حسن نے اجازت دی کہ سب آئے. اس حجرے میں جامع المومنین بستر شہادت پر تھے اور حجر ابن عدی نے جب دیکھا حضرت کو اس کیفیت میں کہ آپ کے چہرے کا رنگ اور آپ کے اوپر جو پٹی بندی ہوئی تھی ذات رنگ کی, دونوں کا رنگ ایک جیسا لگ رہا تھا, اشک جاری اور انہوں نے فی البدی اشعار کہنا شروع کی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب میدان تقویٰ کا شاہ سوار ہم قریب دنیا سے رخصت ہونے والا ہے اور دنیا کے میدان, جنگوں کے میدان, جان کائنات کا سب سے بڑا شجاع داد شجاعت دیا کرتا تھا, اب میدان شجاعت تاریخ کی انسانیت کے سب سے بڑے شجاع سے محروم ہو جائے گی. مجھے لگ رہا ہے کہ یتیموں اور مسکینوں کا باپ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے. یہ منظوم کلام پڑھ رہے تھے, ایک لمحے کے لیے امیر المومنین کی آنکھ کھلی کہ حسن مجتبیٰ یہ باتیں کون کر رہا ہے, یہ شعر کون پڑھ رہا ہے؟ کہ حضرت آپ کا صحابی حجر ابن عدی. فرمایا حسن حجر کو میرے قریب بلاؤ اور حجر قریب آئے. امام نے حجر سے سوال کیا, اے حجر ابن عدی بتاؤ اگر کبھی زندگی میں تمہیں میری محبت کے جرم میں قتل کیا جائے, تم سے مطالبہ کیا جائے کہ اے حجر علی ابن ابی طالب کی محبت سے دستبردار ہو جاؤ یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, تو بتاؤ کیا جواب دو گے؟ کہ حضرت جی کیسا سوال ہے؟ کہ حجر مجھے بتاؤ, میں سننا چاہتا ہوں. جناب حجر نے جواب دیا, یا امیر المومنین لو قتلت اربا, اگر مجھے اس طرح سے قتل کیا جائے کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور انہیں جلا دیا جائے اور رات کو بکھیر دیا جائے, اے علی تب بھی میں آپ کی محبت سے دستبردار نہیں ہوں گا. امیر المومنین نے فرمایا حجر مجھے پتا تھا کہ تو ایسے ہی کرے گا, بس میں تمہاری زبان سے سننا چاہ رہا تھا. اس کے بعد حجر رخصت ہوئے اور مولا متقیان کی شہادت کے 16 سال کے بعد یہ حجر ابن عدی بیٹے بھی موجود ہیں, آپ کے 6 ساتھی موجود ہیں مقام عزرا پر, شام کے اس کے سرحدی علاقے میں. دشمن نے 8 قبریں کھودی ان کے سامنے, خدا حجر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر علی ابن ابی طالب سے اظہار برات کرو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور میں خود اپنے ہاتھ سے زندہ زندہ تمہاری گردن ماروں گا اور تمہیں انہی قبروں میں اتاروں گا. کیا جواب دیا حجر نے کہ فلاں اللہ نے حجر کو وہ زبان ہی نہیں دی کہ تو علی سے اظہار برات کر سکے. اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, میں تیار ہوں لیکن میری 3 خواہشیں. کہ کون سی؟ کہ پہلی خواہش ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو, اور دوسری خواہش ہے کہ میرے اس بچے کو, میرے بیٹے کو میری نگاہوں کے سامنے قتل کرو, اور میری تیسری خواہش ہے کہ تو نے مجھے بیڑیاں پہنائی, توپ پہنائے ہے, مجھے اسی کیفیت میں قتل کرنا اور میری موت کے بعد سے کچھ نہ اتارنا, اور اگر میرا چہرہ خون آلود ہو جائے تو اس خون کو میرے چہرے سے صاف نہ کرنا. نماز پڑھنے کے لیے مصروف ہوئے اور جیسی نماز پڑھی ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے, خدا پروردگار تو جانتا ہے تیرے حجر میں آج تک کبھی تیری نماز اتنی جلدی نہیں پڑھی جتنی جلدی آج پڑھ رہا ہوں, اور آج جلدی صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ علی کا دشمن یہ نہ سوچ لے کہ علی کا شیعہ موت سے ڈر گیا ہو, بہانے بنا رہا ہے. نماز پڑھ کے آئے تو دشمن فکر میں اور سوال کرتا ہے, اے حجر یہ نماز کے لیے مہلت مانگنا تو علی کی شیعوں کی پرانی عادت ہے, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تو اپنے بچے کی قتل کی خواہش کیوں کر رہا ہے اپنے نگاہوں کے سامنے. کیسی میں سے بہت محبت کرتا ہوں. کہ بھلا یہ کیسی محبت ہے کہ تو اپنے جوان سال بیٹے کو اپنی نگاہوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھے, کہ یہی محبت مجھے مجبور کر رہی ہے. کہ کیسے؟ کہ میں ڈر رہا ہوں کہ مبادا مجھے اور میرے باقی 6 ساتھیوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھے میرا یہ بیٹا, اور موت کے ڈر سے علی ابن ابی طالب سے اظہار برات کر رہے اور اس کی آخرت خطرے میں پڑ جائے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے حوالے ہو جائے. میں اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو جنتی بنا کے مرنا چاہتا ہوں, اس اطمینان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا جنتی اور علی کی محبت پر قائم ہے. ہاں تو یہ کیوں خواہش ہے کہ یہ جو زنجیریں پہنی اور پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں توپ ہے اور اسی خون کے ساتھ چہرے پہ یہ خون اور آپ کو اسی طرح سے دفن کیا جائے. کیسے کہ آج سے 16 سال پہلے بستر شہادت پر
علی امیر المومنین نے میرے آقا نے مجھ سے ایک بات کہی تھی اور میں نے ایک جملہ کہا تھا آقا کے جواب میں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میں مروں تو مجھے اسی حال میں دفن کیا جائے تاکہ قیامت کے دن جب اٹھوں اپنے مولا کے سامنے جاؤں تو بتا سکوں کہ آپ کے عاشق نے وہ وعدہ سچ کر دکھایا جو آپ سے کیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس لامحدود محبت کا راز کیا ہے؟ اور چلتے آگے، ایک کردار نہیں ہے، آپ اس میں تمار کو دیکھ لیجئے، کتنے گھنٹے لگے آپ کی شہادت میں، ہاتھ کٹ چکے ہیں، پاؤں کٹ چکے ہیں، اور فرانسی دار سے ہمارے ایک ہندوستانی دوست ہیں، خوبصورت شعر کا، ہم تو کرسیوں بیٹھ کے اوپر چھت پہ پنکھے چل رہے ہیں اور بڑے اطمینان کی کیفیت میں سامنے پانی موجود ہے اور ٹھہر ٹھہر کے بیان کر رہے ہیں۔ جب ہاتھ کٹ چکے ہو، پاؤں کٹ چکے ہو، پھر اپنے پورے وجود کی طاقت کو جمع کر کے لوگوں کو کوئی بلائے کہ اگر واپس اور آؤ، علی کی دو فضائل تم بھول چکے ہو، علی کی عاشق کی زبان سے سنو۔ وہ ہندوستانی دوست نے شعر کہا کہ ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے، ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے، میزا اسی خیال سے سولی پہ چڑھ گئے، اس فراز سے علی کا ذکر کرنے، یہ میزا میں تمار ہے۔ اور آپ سے 2 سال کے بعد جناب رشید حجری، اور یہ رشید حجری جنہیں صرف اور صرف عشق علی میں شہید کیا گیا، اور آپ کے بھی ہاتھ اور پاؤں قطع کر دیے گئے، اور جب یہ تڑپ رہے تھے تو آپ کی بیٹیوں بیٹے اور آپ کی زوجہ اور اہل محلہ سب جمع ہو کر فریاد اور گریاں کر رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، تو کیا فرمایا؟ کہا رونا پیٹنا چھوڑو، جو لکھنے کا سامان لے کے آؤ تاکہ وہ فضائل علی سے متعلق میرے سینے میں بیان کرو، تم انہیں محفوظ کر سکو۔ یہ کیا ہے؟ عشق علی، اس کا راز کیا ہے؟ جہاں تک کہ آپ کی شہادت کے 200 سال کے بعد، میں باقی مثالیں چھوڑ رہا ہوں، ابن صدیق جن سے متعلق آج بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی بغیر کہ ہم پلہ ہیں علم بلاغت اور معنی اور بیان اور نحو اور صرف میں، یہ اتنے بڑے ادیب متوکل عباسی کے بیٹوں کے استاد تھے، اور متوکل عباسی کے بیٹوں کو 3 سال پڑھایا، اور جب امتحان لیا تو کہا متوکل دربار میں، کہا باقی درباری سارے افراد موجود تھے، کہا دیکھو تمہارے بچوں نے بہت اچھے نمبر لیے، بہت لائق ہیں۔ تو یہ متوکل عباسی جوش میں آ گیا، جس طرح سے بنو امیہ میں سے کثیر ترین کردار یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کا ہے، اسی طرح سے عباسی خلفاء میں متوکل ہے۔ جیسے اس نے یہ بات سنی، بچوں کی تاریخ سنی، کہا ہے ابن صدیق بتاؤ تمہاری نگاہ میں میرے جو تو یہ 2 بیٹے افضل ہیں یا علی کے بیٹے حسن و حسین؟ جیسے یہ سوال پوچھا، اس کے رحم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ابن صدیق کیا جواب دے سکتا ہے۔ ابن صدیق متوکل کے مزاج کو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود پوری شجاعت اور دلیری سے ایک مرتبہ ابن صدیق کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا کہ متوکل تو کیا بات کر رہا ہے؟ تو علی کے بیٹے حسن اور حسین کی بات کر رہا ہے، علی اور علی کے بیٹے حسن حسین بجائے خود میں علی کے ادنا غلام کمبر کو تم سے اور تمہارے دونوں بیٹے سے 1000 گنا افضل و بہتر سمجھتا ہوں۔ اور اسی جرم میں آپ کی زبان کو گدی سے کھینچ لیا گیا اور خلیفہ کے دربار میں تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ یہ کون ہے؟ خود ہارون رشید کا بیٹا قاسم۔ ایک مرتبہ یحییٰ بن مکین نے ہارون رشید سے کہا کہ تو حکومت کر رہا ہے اور تمہارا بیٹا تم سب کے لیے باعث رنگوار بن چکا ہے، نہ تمہارے محل میں سوتا ہے، نہ اچھا لباس پہنتا ہے، نہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، نہ اچھی خوراک کھاتا ہے، رات کو جا کے مسجدوں میں عبادت کرتا ہے اور سادہ ترین خوراک کھاتا ہے اور معمولی سادہ ترین کپڑے سے بتن کر رکھے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کپڑوں قاسم کو۔ اور ہارون رشید کا بیٹا قاسم جب لایا گیا کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تمہاری کیفیت کیوں ہو، تم یہ حال کیوں بنا رکھا، اس لیے کہ میں نے تمہیں کوئی حکومت میں شریک نہیں کیا، گورنر نہیں بنایا، تو انتقام اور تکلیف تو ہماری باعث نہ بنے ہوئے۔ تو اسی وقت ہارون رشید نے مصر کی حکومت کا حکمنامہ لکھا، حکمنامہ لکھا، نہ جاؤ مصر کی حکومت کرو اور جیسا جی چاہتے ہیں ویسی حکومت کرو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہاں کا جتنا خراج ہے، جتنا ٹیکس اکٹھا ہو اپنی مرضی سے، جو کنیزیں خریدو، شادیاں کرو، کوئی تجھ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ قاسم نے ہارون رشید کے ہاتھ سے یہ تحریر لی اور لینے کے بعد زمین پر رکھ دی۔ کیا ہارون شاید تم نہیں جانتے ہو، اگرچہ تم میرے باپ ہو، اے ہارون رشید تم خلیفہ ہو،
لیکن شاید تمہیں معلوم نہیں کہ میں علی ابن ابی طالب کا محب ہوں اور میں لقمہ حرام سے نفرت کرتا ہوں. میں نے کسی غصے یا انتقام کے باعث اس لیے تمہارے لیے عمل اختیار نہیں کر رکھا یہ طرف سے زندگی. اور قاسم میں خدشہ ہوا کہ کہیں زبردستی رکھی جائے مجھ سے. اسی راتوں رات خود کو بغداد سے بصرہ پہنچایا اور بصرہ جا کر گمنام زندگی شروع کر دی. اور ایک مزدور کی حیثیت سے بیلچا چلاتے دن میں کام کرتے مزدوری کرتے. اور 3 سال گزرنے کے بعد جب یہ بیمار پڑے ان کے دوست تھے عبداللہ بصری وہ تیمارداری مصروف تھے اور انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ بصری مجھے لگ رہا ہے کہ میرا وقت آخر قریب آ چکا ہے. اے عبداللہ بصری مارے دنیا میں سے میرے پاس 3 چیزیں ایک کچھ کپڑے ہیں میرے پاس ایک قرآن ہے اور ایک انگوٹھی ہے میرے پاس. یہ میرے مرنے کے بعد قرآن ایسے شخص کو دینا جو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہے. قرآن پڑھے گا تو میں بھی اس کے اجر میں شریک ہو سکوں گا. اور جو تن کپڑے اور لباس ہے یہ کسی ایسے شخص کو دینا جو انہیں پہن کر اللہ کی اطاعت کرے تاکہ میں بھی اس کے اجر میں شامل ہو جاؤں. اور یہ انگوٹھی ایک مرتبہ مجھے میرے باپ ہارون نے دی تھی لیکن میں نے اسے کبھی نہیں پہنا تھا. اسی کی وجہ مشکوک تھی کہ مال حلال سے یا مال حرام سے. اے عبداللہ بصری ہو سکے تو یہ انگوٹھی میرے باپ ہارون کو واپس کر دے. اور ابھی گفتگو کر رہے تھے عبداللہ بصری سے ایک مرتبہ قاسم ابن ہارون باتیں کرتے فرماتے ہیں اے عبداللہ بصری ہٹ جاؤ سامنے سے مجھے جس کا انتظار تھا وہ آ چکے ہیں. اور اس کے بعد السلام علیکم یا امیر المومنین. آخر اس عشق اس کا راز کیا ہے اس محبت کا راز کیا ہے کیوں علی سرمدی ہے. اور اگر ہم تاریخ انسانی میں مطالعہ کریں وہ افراد جو علی کے دشمن تھے وہ بھی علی کا اعتراف کرتے تھے. اگر میں مثالیں دینا شروع کر دوں ایک مثال خلفاء میں سے دیکھیے. خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب کیا کہا. یہ مولانا شبلی نعمانی کے الفاظ ہیں جنہوں نے اردو زبان میں الفاروق لکھی سیرت النبی لکھی. اب تاکہ دیکھ لیجیے کیا لکھا شبلی نعمانی نے. شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ یہ جو علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ خلیفہ ثانی نے اپنی زندگی میں 70 مرتبہ کہا کہ لولا علی اللہ لک عمر. کیسے نہیں ہے شاید ان کو گننے میں غلطی ہوئی ہے. میں نے دقت سے دوسرے خلیفہ کی زندگی کا مطالعہ کیا اور ان موارد کو گنا اور ان موارد کی تعداد 70 نہیں بلکہ 114 ہے. اپنی زندگی میں خلیفہ نے 114 مرتبہ یہ اعتراف کیا کہ اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. یا علی کن موارد میں خانہ کعبہ میں رکن و مقام کے درمیان خلیفہ ثانی اپنے ساتھیوں سے بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص روتا ہوا آیا اور اس کے رخساروں سے خون ٹپک رہا ہے. تو خلیفہ نے پوچھا بتاؤ کیا ہوا ہے. ذرا بنی ابو الحسن علی نے مجھے مارا ہے. غصے سے ایک مرتبہ خلیفہ چلایا کہا بلاؤ علی کو. اچھا امیر المومنین کو بلایا گیا کہا علی کیوں مارا. امیر المومنین نے فرمایا کہ میں جب طواف کر رہا تھا تو یہ میرے آگے آگے چل رہا تھا. دوران طواف میں نے یہ دیکھا کہ شخص مسلمانوں کی ناموس پر نگاہ بد ڈال رہا ہے. میں نے اسے تذکر دیا یاد دہانی کی نصیحت کی امر بالمعروف کیا کہ اللہ کے گھر میں ایسے نہ کرو یہ بدترین گناہ ہے. لیکن اس کے باوجود اسے میری نصیحت کا اثر نہیں لیا اور دوبارہ جب میں نے دیکھا کہ یہ حرکت کر رہا ہے میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا. میں نے ہاتھ اٹھایا اور اس کے چہرے کے اوپر تھپڑ دے مارا. تو الفاروق میں دوسری کتاب میں مولانا شبلی نعمانی اور باقی محدثین نے واقعہ درج کیا ہے. کہا کہ ایک مرتبہ جب یہ جملے سنے امیر المومنین کی زبان سے تو خلیفہ ثانی نے کہا کہ رآک عین اللہ ولطمک ید اللہ. اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے تجھے مار دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. اور یہ جملے بارہا اپنی زندگی میں ادا کی کہ میں موزر دل علیہ السلام ابو الحسن پروردگار تو کبھی مجھے ایسی مشکل میں نہ ڈالنا کہ جس کے حل کے لیے علی ابو الحسن موجود نہ ہو. یہ خلفاء میں سے ایک مثال عرض کی. اور اگر آ جائیے ائمہ اربعہ میں تو امام احمد ابن حنبل یہ علامہ جوزی نے احمد ابن حنبل کے تذکرے اور ان کے فضائل کی کتاب میں لکھی ہے جو اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی اردو زبان میں بھی چھپ چکی ہے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے بیٹے عبداللہ نے احمد ابن حنبل سے استفسار کیا پوچھا سوال کیا اے احمد ابن حنبل اے بابا تفسیر صحابہ کے بارے میں پوچھا بتائیے آپ کی نگاہ میں صحابہ میں سب سے افضل کون ہے.
کہا ابو بکر ہے، عثمان بن عامر، ابو قحافہ جو وہ ابو بکر کے نام سے شہرت رکھتے ہیں، کہا ان کے بعد کہا عمر بن خطاب، کہا ان کے بعد کہا عثمان بن عفان، اور تک نام اور پوچھے اور بتائے تو کہا مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ عبداللہ نے کہا اپنے باپ امام احمد ابن حنبل سے جو 10 لاکھ کا حدیث کے حافظ تھے، کہا بابا مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ نے ابھی تک علی ابن ابی طالب کا نام نہیں لیا۔ کہا بیٹا تمہارا سوال غلط ہے، تو صحابہ سے متعلق پوچھ رہا ہے، علی نفس رسول ہے، علی جان رسول ہے۔ یہ خلفاء ہے، اور اس کے بعد ائمہ اربعہ، اور اگر ہم سیاہ ستہ میں آ جائیں، یہ 6 کتابیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، ان میں سے امام نسائی ہیں جن لوگوں نے متقیان کے فضائل پر مشتمل 100 سے زیادہ حدیث کو جمع کیا اور خصائص علی جیسی عظیم الشان کتاب لکھی، اور مختلف شہروں میں سفر کیا اور بیٹھ کر لوگوں کو سناتے تھے کہ سنو یہ علی کے فضائل ہیں۔ اور جب شام میں گئے تو اہل شام نے کہا کہ جیسی کتاب تم نے علی سے متعلق لکھی ہے، بالکل ایسی کتاب تم اہل شام سے متعلق بھی لکھو۔ اور تو میں پھر کیا کروں جبکہ اس سے متعلق کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ میں تو پیغمبر گرامی اسلام سے ایک ہی حدیث مجھ تک پہنچی ہے کہ اللہ ملا تشبہ بدنا کہ پروردگار کبھی اس شخص سے شکل سیر نہ ہو۔ اگر اس کے علاوہ کچھ اور سنا ہو تو تمہیں لکھ دیتا۔ اہل شام نے اتنا مارا کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، اور علی کی ولایت کے دفاع میں اور آپ کی شخصیت کے دفاع میں بالآخر امام نسائی کو شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد دیکھیے اگر فلسفیوں میں آ جائیے، آج سے 1000 سال پہلے شیخ الرئیس ابو علی سینا جن سے متعلق خمینی ابو شکل فرماتے ہیں کہ لم یکن لہ کفوا احد، کہ ائمہ اور انبیاء کے بعد پوری انسانیت کے تمام دانشوروں میں سے اور علماء میں سے کوئی بھی شخص ابو علی سینا کا پلہ اور برابر نہیں ہے۔ شیخ الرئیس ابو علی سینا جس نے زندگی میں استاد کا منہ نہیں دیکھا، صرف ایک مرتبہ استاد سے ایک دن پڑھا اور وہ آخری دن تھا جب ان کے باپ کے دوست اپنے زمانے کے نامور عالم اور فلسفی دانشور آئے گھر میں پڑھانے کے لیے، اور پڑھانا شروع کیا، اور ابو علی سینا نے سوال پوچھ لیا استاد سے کہ بتائیے تخلیق کائنات سے پہلے کار خداوندی کیا تھا؟ اس کائنات کو خلق کرنے سے پہلے اللہ کیا کرتا تھا؟ تو استاد سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ وہ سوال جو آج تک ان 70-80 سالوں میرے ذہن میں نہیں آیا، یہ 6 برس کے بچے کے ذہن میں کیسے آ گیا؟ اور پھر اس بچے کو پیٹنا شروع کیا اور کہا کہ میں عاجز ہوں کہ میں اس بچے کو پڑھاؤں، کہ آج شاگرد اپنے استاد سے آگے نکل گئے۔ البتہ یہ سوال اتنا مشکل نہیں تھا جو ابو علی سینا نے پوچھ لیا تھا۔ اگر پوچھا جائے تو اس کا جو جواب بنتا ہے بہت آسان ہے۔ تخلیق کائنات سے پہلے خدا کیا کرتا تھا؟ تخلیق کائنات سے پہلے یہ 14 محمد اور آل محمد اللہ کی تسبیح اور بندگی کرتے تھے، اور اللہ ان 14 کو پر درود بھیجتا تھا۔ ابو علی سینا جنہوں نے کسی نے عبداللہ جوادی عامری سے پوچھا کہ ابو علی سینا سنی تھے یا شیعہ تھے؟ کہ تم اس شخص کے مذہب سے متعلق کیا پوچھو جس کا استاد سوائے نماز کی دوسری چیز نہیں تھا؟ ابو علی سینا 1000 سال پہلے جو کتابیں لکھی ہیں منطق میں، فلسفے میں، طب میں، دیگر علوم میں آج بھی پڑھی جا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، الشفاء اور باقی دوسری کتابیں آج بھی ان کے نظریات زندہ ہیں۔ ابو علی سینا جو اپنے زمانے کے ممتاز فلسفی تھے اور اپنی جوانی میں تمام علوم کے اوپر عقلی اور نقلی علوم پر مسلط ہو گئے تھے، جب ان سے پوچھا گیا کہ اے ابو علی سینا آپ ہمیں علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ بتائیے، تو کیا جواب دیا؟ میں ہر طبقے کی نمائندگی کے طور پہ ایک مثال عرض کر رہا ہوں اور پھر نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں۔ وہ خلفاء میں سے، ائمہ اربعہ میں سے، سیاہ ستہ کے مؤلفین میں سے، اور یہ دنیا فلسفہ میں سے ابو علی سینا یہ بہت بڑا نام۔ جب پوچھا گیا ہے ابو علی سینا ہمیں علی ابن ابی طالب سے متعلق بتائیے، کہ کیا بتاؤں؟ علی ابن ابی طالب کی مثال اس کائنات کے تمام دانشوروں میں، علماء میں، فلسفیوں میں، عقلاء میں، غرض اس کائنات کے تمام انسانوں کے درمیان وہی ہے جو محسوسات کے درمیان معقول کی ہوتی ہے اور جو معقولات کے درمیان مشہود کی ہوتی ہے، اور جو سال کے بقیہ شب و روز کے درمیان لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کوئی جاگے وہ تب بھی لیلۃ القدر ہے، کوئی نہ جاگے وہ تب بھی لیلۃ القدر ہے۔ کوئی حصہ سے قرآن اپنے سر
پہ رکھے وہ تب بھی لیلۃ القدر ہے، سر پہ قرآن نہ رکھے وہ تب بھی لیلۃ القدر ہے۔ اس سے لیلۃ القدر کی عزت اور مقام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ساری دنیا علی کو نہ مانے، علی کی عزت میں کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر علی کو چھوڑ دیں گے تو ان کے پلے کچھ نہیں بچے گا۔ علی کی مثال شب قدر سی ہے، اور اس سے بڑھ کر جو جملہ کا علی ابن ابی طالب کی مثال اس کائنات میں وہی ہے جو حروف مقطعات کی مثال ہے قرآن مجید میں۔ قرآن کی 29 سورتوں کے شروع میں جو حروف ہیں الف لام را کاف یا ہا عین صاد الف لام میم، یہ حروف مقطعات، کیا تم بتا سکتے ہیں ان کا مفہوم کیا ہے؟ کیا آج تک کسی دانشور عالم علوم قرآن کے ماہر کسی مفسر نے ان کا معنی لکھا ہے؟ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو کیا کوئی حروف مقطعات کے وجود کا انکار کر سکتا ہے کہ قرآن کا حصہ نہیں ہے؟ تو شیخ الرئیس وہ علی سینا فرماتے کہ علی کی مثال بھی اس کائنات میں ایسی ہی ہے ماشاءاللہ کہ کوئی بھی علی کے وجود اور علی کی فضیلتوں کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن کوئی بھی علی ابن ابی طالب کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں لب کشائی نہیں کر سکتا۔ علی کو یا خدا جانتا ہے، علی کو یا مصطفیٰ جانتا ہے، اور دوسرا انسان انکار نہیں کر سکتا۔ یہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ایمان، نعرہ حیدری، یا علی، انتہائی بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے دائیں بائیں بھی گھڑی موجود ہیں جس دیکھ کے میں وقت کا اندازہ کر سکوں، تو میں آپ کی صلوات اور نعرے کی آواز سے اندازہ کر سکتا ہوں، اور اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ ختم ہو بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور پھر نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں گی فلسفیوں میں سے، اور پھر آپ آئیے ہر صدی کی برجستہ ترین شخصیتیں، حتیٰ خود سیبویہ کے استاد، اور اسی طرح سے دوسری بڑی بڑی شخصیتیں میں مثالیں چھوڑ رہا ہوں۔ خلیل بصری جو سیبویہ کے استاد ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ خلیل بصری آپ علی ابن ابی طالب کو امام الکل فی الکل کیوں مانتے ہو؟ کہ اس لیے کہ میں نے ساری کائنات کو علی ابن ابی طالب کو محتاج دیکھا ہے، اور علی ابن ابی طالب کو ہر انسان سے بے نیاز دیکھا ہے، اس لیے۔ اور خلیل بن احمد سے جب پوچھا کہ آپ ہمیں علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ بتائیں، کہ کیا بتاؤں؟ علی کی فضیلتوں کو دوستوں نے بھی چھپا اور دشمنوں نے بھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دشمنوں نے کینے اور دشمنی کی وجہ سے، اور ماشاءاللہ دوستوں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے، ماشاءاللہ ادھر بھی کتمان ہے اور ادھر بھی کتمان، اور ان دونوں کے درمیان اتنے فضائل علی ابن ابی طالب کے اس چھپائے جانے کے باوجود علی کی فضیلتوں نے مشرق اور مغرب کو اپنے نور سے منور کر دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر کیسی کیسی شخصیتیں ہیں، میں خلاصہ کروں، حتیٰ غیر مسلموں میں چلے جائیے۔ شبلی شمیل، جب ان سے کہا گیا کہ اے شبلی شمیل، آپ ہمیں علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ بتائیں، کہ علی النسخۃ المفردہ، علی اس کائنات میں نسخہ مفردہ ہے، جیسے خدا وحدہ لا شریک ہے، اس طرح سے اس کائنات میں علی وحدہ لا شریک ہے۔ کوئی بھی انسان علی کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی انسان علی کے برابر نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اور خلیل جبران کی اعترافات ہیں۔ خلیل جبران کہتے ہیں کہ کائنات کیا ہو جاتا، کتنی بیچارگی اور اپنی ناتوانی اور عجز کا اظہار کیا۔ یہ عیسائی ہیں، لیکن دانشور و فلسفی خلیل جبران یہ کہتے ہیں کہ کائنات کیا ہو جاتا اگر تو ایک مرتبہ اپنی تمام تر صلاحیتوں توانائیوں کو جمع کر کے آج کے بشر کو بھی علی جیسا انسان دے سکتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صوت العدالت الانسانیہ جیسی عظیم الشان کتاب تاریخ کی 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ آخر یہ علی کون ہے؟ کتنی زیادہ دشمنی کے باوجود، مخالفت کے باوجود، اتنی زیادہ کردار کشی کے باوجود، سالہ سال ممبر وقت تک دی گئے آپ کے خلاف، آپ کی کردار کشی کے لیے۔ اس کے باوجود علی سرمدی ہے، علی لازوال ہے، آفاقی ہے۔ علی کی آفاقیت کا راز کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علی کی لامحدودیت کا راز کیا ہے؟ یہ الگ اور مستقل موضوع ہے، لیکن میں 2 جملوں میں سمیٹ کر آپ کی ذہانتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ اس راز کو استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان فرمایا
کہ علی ابن ابی طالب نے جب دنیا میں آنکھ کھولی تو اللہ کے گھر میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس کائنات میں سوائے کعبہ کے اللہ کے گھر کے کوئی بھی دوسرا مقام اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا. آخر پیغمبر خاتم کی ولادت کعبہ میں کیوں نہیں ہوئی؟ کسی اور نبی کی ولادت کعبہ میں کیوں نہیں ہوئی؟ شیخ مطالعی فرماتے ہیں اس لیے کہ ختمی مرتبہ اللہ کے جمال کی مظہر ہے. شجاعت میں کسی بھی اعتبار سے ختمی مرتبہ علی سے کم نہیں ہے، لیکن اپنی زندگی کے 9 سال جو جنگیں لڑی، کیا کسی ایک دشمن کو بھی قتل کیا؟ قرآن حاصل کر رہے، منحصر کر رہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ختمی مرتبہ جمال خدا کے مظہر ہے، اور علی اس کائنات میں اللہ کے جلال کے مظہر تام ہے. تو اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو سوائے کعبہ کے دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا. آغاز کعبہ میں ہوا اور انجام بھی مسجد میں، اللہ کے گھر میں. یہ شہید فرما رہے ہیں کہ سوائے اللہ کے گھر کے کوئی بھی دوسرا مقام علی ابن ابی طالب کی شہادت کے بارے گراں کو تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علی کی زندگی کا آغاز اللہ کے گھر سے ہوا اور علی کی زندگی کا انجام اللہ کے گھر پہ ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خدا کے گھر سے علی کی زندگی شروع ہوئی، خدا کے گھر پہ جا کے ختم ہو گئی. جب دنیا میں آئے تو انہوں نے پہلا کام جو کیا وہ خدا کا سجدہ تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور دنیا سے جاتے ہوئے علی آخری کام انجام دے رہے، یہ بھی خدا کا سجدہ ہے. ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. علی کی ساری زندگی یہ 63 سال ان 2 سجدوں کے درمیان گزر گئے. اور ان 2 سجدوں کے درمیان ان 63 سالوں کے اندر میں 1 سیکنڈ کے کسی کروڑویں حصے میں بھی علی ابن ابی طالب نے کبھی کسی انسان کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ خدا کی طرف بلایا ہے. کمال ہے. اسی لیے شیخ سعدی نے بھی کہا کہ از علی آموز اخلاص عمل. اگر اخلاص عمل سیکھنا چاہتے تو علی سے سیکھو. ماشاءاللہ. علی نے کبھی کسی بشر کو ایک لمحے کے لیے اپنی صرف متوجہ نہیں ہونے دیا. ہم چھوٹے چھوٹے کام کر کے خوش ہوتے ہیں، دنیا کو اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں، فخر فروشی کرتے ہیں. یہ علی ہے کہ خیبر کے اس دروازے کو جب ایک جنبش شدت سے اکھاڑا جسے 20 پہلوان مل کے کھولتے تو مل کے بند کرتے تھے. اس دروازے کو اکھاڑنے کے بعد اور فضاؤں میں اچھالنے کے بعد یہ علی ہے. اپنا کمال بیان نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ دروازہ علی نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا، یہ تو اس کی دی ہوئی طاقت تھی. اور جب علی خیبر کو فتح کرنے کے بعد چلے، پہلی مرتبہ مسلمانوں کو کھجوریں کھانے کا وفات شریف کا موقع ملا. اور عبداللہ مودودی کہتے کہ اتنے سونے کی ریل پیل تھی فتح خیبر کے بعد کہ مسلمانوں کے صحابہ کے بچے مدینے کی گلیوں میں سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے تھے. کس کی ضربت کے نتیجے میں؟ علی کی ضربت کے نتیجے میں. اور مال غنیمت میں سے ایک سونے کی چادر جو سونے کی تاروں سے مزین تھی امیر المومنین کے حصے میں آئی. اور ایک صحابی کہتا ہے کہ میں علی ابن ابی طالب کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہوا، جانتا تھا کہ علی یہ چادر گھر میں لے کے نہیں جائیں گے، یہ علی کا مزاج نہیں ہے. تو چلو میں کوشش کرتا ہوں شاید علی مجھے دے دے. تو خیبر سے لے کے مدینے تک یہ 80 کلومیٹر کا فاصلہ میں نے علی کے ساتھ طے کیا اور مسلسل میں چادر کی تعریف اور توصیف کرتا تھا کہ علی کے اچھا تم رکھ لو، لیکن علی نے مجھے نہیں دی. اور مجھے یقین تھا کہ یہ چادر گھر بھی نہیں لے کے جائیں گے. اور 80 کلومیٹر کا مسافت جب ختم ہوئی اور علی مدینہ میں پہنچے تو میرا شک یقین میں بدل گیا کہ علی یتیموں اور بیواؤں کی بستی کی طرف چل پڑے. جب بادیہ نشین لوگ رہتے تھے وہاں پہنچے اور یتیموں کے ایک شخص کو جو سرپرست تھا اسے دی وہ چادر کی کفالت کرنا. اور اپنے گھر خالی ہاتھ آئے. جس دن علی کی ضربت کے نتیجے میں لوگ سونے کی ڈلیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اس دن بھی علی کے گھر میں فاقہ تھا. اور علی ابن ابی طالب جب اس روز اپنے گھر میں داخل ہوئے تو فاطمہ زہرا نے آپ کی زوجہ نے سوال کیا، اے علی نے بہت شور سن لی یا امیر المومنین، یہ شور کیسا ہے؟ کہ نبی صاحب کچھ نہیں، بس اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا اور آج رسالت شروع ہو گئی. اور اس کے بعد علی نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا. یہ علی ہے، یہ علی کا کمال ہے کہ علی نے ساری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی بشر کو اپنی صرف متوجہ نہیں ہونے دیا. اس لیے علی ابن ابی طالب نے اپنے تعارف میں ہمیشہ فرمایا انا آیت اللہ العظمی
اللہ العظمی وانا آیت اللہ الکبریٰ، میں ہوں آیت اللہ الکبریٰ، ما للہ آیت اکبر منی، اس کائنات میں اللہ کی مجھ سے بڑی آیت وجود نہیں رکھتی ہے۔ یہ جو آپ مجتہدین اور فقہاء کو کہتے ہیں آیت اللہ، یہ مجازاً کہہ سکتے ہیں آپ، یہ لقب در حقیقت علی امیر المومنین علیہ السلام کا ہے۔ جیسے قائد اعظم آپ محمد علی جناح جو پاکستان پر آیا ان کو آپ قائد اعظم کہتے ہیں، تو قائد اعظم خود رسول اللہ ہے، رسول سے بڑا کوئی قائد نہیں ہے، لیکن انہیں جو قائد اعظم کہتے ہیں یہ مجازاً کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو بڑی شخصیت ہے، تو ہمارے درمیان میں سے اگر ہمارے ساتھ تقابل کیا جائے تو یہ مجتہدین اور فقہاء یہ اللہ کی آیت ہے، لیکن پوری کائنات میں آیت خدا ذات امیر المومنین ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آیت کا معنی آئینہ، علی فرمانے میں آئینے پروردگار ہوں، آئینہ کیا کام کرتا ہے؟ اللہ اکبر، آئینہ کبھی دیکھا آئینہ آپ نے؟ ہاں جی، وہ دیکھیں وہی نظر آئے، روز دیکھتے ہیں، تو کیا ہم آئینہ دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا آئینے میں کسی اور کو دیکھنے کے لیے؟ آئینہ تو ہم اس سے دیکھتے ہیں جسے خریدنے کے لیے جاتے ہیں، جسے اس کی صفائی کرتے ہیں۔ کہ آج ہم نے آئینہ دیکھا نہ، آئینہ نہیں دیکھا، آئینے میں خود کو دیکھا، تو آئینہ اسے کہتے ہیں جو اپنے اندر کسی اور کو دکھائے۔ علی کہہ رہے میں آئینے پروردگار ہوں، تو علی نے ساری زندگی کبھی بشر کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ علی میں خدا نظر آیا ہے، علی کے ہر عمل میں، سبحان اللہ، علی کے ہر قول میں، علی کے ہر فعل میں۔ بات ختم کروں، ابن ابی رضی معتزلی شارح نہج البلاغہ جب دیکھا کہ کام میرے بس میں نہیں ہے، میری توان میں نہیں ہے، ان جملوں کے ساتھ اپنے عجز اور ناتوانی کا اعتراف اور اظہار کیا کہ اس کائنات میں فضیلتوں کے میدان ہیں، جیسے سخاوت ہے، شجاعت ہے، باقی فضیلتیں، سبحان اللہ، لیکن یہ سارے میدان ایسا نہیں کہ میں صرف علی اور کوئی دوسرا نہ ہو، اور بھی ہیں، لیکن علی سب سے آگے، سب سے پہلے اور سب سے اول۔ ماشاءاللہ لیکن ایسا نہیں کہ میدان خالی ہو، نہ باقی لوگ بھی موجود ہیں، بس میں مختصر کر رہا ہوں۔ جیسے میدان شجاعت ہے، سخاوت ہے، علی سب سے بڑے سخی لیکن اور بھی سخی ہیں، علی سب سے بڑے شجاع لیکن اور بھی شجاع ہیں، لیکن ایک میدان فضیلت اور ایک میدان کمال ایسا ہے جو کائنات کا مشکل ترین میدان ہے، اور اس میدان کی یکتا اور تنہا شاہ سوار صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ ماشاءاللہ یہاں تک کہ کوئی نبی بھی اس میدان میں علی کا ہم پلہ اور برابر نہیں ہے، اور اس میدان کا نام ہے معرفت توحید پروردگار۔ ابن ابی رضی معتزلی کہتے ہیں کہ علی اس درجہ فنا فی ذات توحید تھے کہ علی جس لمحے اپنے گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتے تو آپ کے گھر کے باہر آپ کے صحابی، شاگرد، عاشق، آپ کے شیعہ چاہنے والے گھر کے باہر گلی میں دونوں صرف صفے باندھ کے کھڑے ہوتے تھے کہ علی آئے تو ہم ان کی چہرے کی زیارت کر سکیں۔ ماشاءاللہ تو جیسے علی ابن ابی طالب کے گھر کا دروازہ کھلتا اور علی کی قدم باہر گلی میں آتے تو حاضرین میں سے جس چیز کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑتی بے ساختہ اس کی زبانوں پر یہ کلمات جاری ہو جاتے، اللہ اللہ ما اتقو حاضر رجل، اللہ اللہ ما اشرب حاضر رجل، اللہ اللہ ما عبد حاضر رجل، اللہ 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 کتنا بڑا متقی آ گیا، ماشاءاللہ اللہ اللہ کتنا بڑا زاہد آ گیا، ماشاءاللہ اللہ اللہ کتنا بڑا عارف آ گیا۔ کہا کہ وہ ذات جس کے چہرے کی زیارت کرتے ہی لوگوں کی زبانوں پر نام خدا جاری ہو جائے، اس کائنات میں وجہ اللہ کہنا صرف اسی علی کی شایان شان ہے۔ سبحان اللہ، کہ علی ہے، علی کی محبت اللہ کی محبت ہے، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، سبحان اللہ، علی کی ولایت اللہ کی دور میں، نہ علی کو اللہ کے مقابلے میں لے کے آئیے۔ علی کی محبت خدا کی محبت ہے۔ علی سے مدد مانگنا ایسے ہی ہے جیسے ہم خدا سے مدد مانگ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مرحبا مرحبا۔ بس میں ختم کروں، میں بہت سہمت ہوں، میرے گلے کی ایسی کیفیت ہی نہیں کچھ اثر سکتا، لیکن یہ چند باتیں میں آپ سے ضروری سمجھ، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری گفتگو بہت تشنگی ہے، میں نے 20 مسائل کو چھوڑ دیا، لیکن اس پہ ہم روک رہے ہیں۔ کربلا کی جنگ کا محور، عاشورہ کا محور ولایت ہے، اور روز عاشور حسین ابن علی نے اس حقیقت کو بیان کیا، جیسا امام طبرانی نے معجم الاوسط کی چوتھی جلد میں بیان کیا۔
علی اکبر شہید ہو گئے لیکن حسین ابن علی تلوار نہیں اٹھائی. عباس کے بازو اٹھا لیے, تلوار نہیں چلائی. تلوار چلانے سے پہلے کیا عجیب اعتراف لیا امام حسین نے کہ بتاؤ کیوں تم سب میرے برج پر جمع ہوئے ہو میری دشمنی پر. جب سب نے بیک زبان اعتراف کیا اپنی زبان سے, بغضاً لابیک, اے حسین تیرے باپ علی کی دشمنی میں اب تلوار اٹھائی. اس کے راز و رمز کیا آیا میں بیان نہیں کر سکتا. سب سے بڑا مقصد خود نظام عثمۂ ولایت کا تحفظ اور نظام ولایت کا دفاع تھا. کربلا ولایت کی دفاع کی جنگ ہے, اور یہ جنگ کبھی بھی اس جنگ میں کامیابی نہ ہو سکتی حسین ابن علی کو. اگر خود چلے جاتے ہو اپنی خالی گرامی زینب بنت علی کو چھوڑ کے چلے جاتے, اور صرف زینب بنت علی نہیں, اس کاروان کی سب سے چھوٹی مجاہدہ جس کا نام سکینہ بنت حسین, میں اللہ کی قسم کھا کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اگر جناب سکینہ کو کربلا میں لے جائے بغیر حسین کا مقصد بچ سکتا تو حسین کبھی بھی سکینہ کو اپنے ساتھ لے جاتے. اس 4 برس کی بچی نے کس طرح سے قدم قدم پر اپنے بابا حسین کی نصرت کی مدد کی, کس طرح سے نظام ولایت کا دفاع کیا. کاش کے وقت ہو تو میں کچھ مثالیں عرض کر سکتا, لیکن بس ایک جملہ مصیبت کا عرض کروں. یہ بی بی اسی راستے میں حسین کے مقصد کو بچانے میں شہید ہو گئی, اپنے بابا حسین پر فدا ہو گئی, قربان ہو گئی. اور جیسی کام مکمل ہوا اپنے بابا کے چھوڑے ہوئے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچایا, اس بی بی کی روح کا سنسری سے پرواز کر گئی. کربلا سے پہلے روز عاشور کل کی مجلس میں نے یہ مراحل بیان کیے, کس طرح سے سکینہ بنت حسین نے اپنا کردار ادا کیا. پھر اس سارے سفر میں, اور سفر بھی کیسا ہے, میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ مقتل نگاروں میں یہ گفتگو ہوئی کہ کربلا میں سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آئیں, تو یہ جملے تحریر کیے گئے کہ کربلا میں جو پہلے شہید ہوا ہے اس کی مصیبت کم ہے اس سے جو بعد میں شہید ہوا, اور جو سب سے آخر میں شہید ہوا اس کی مصیبت باقی سب سے زیادہ ہے. اس لیے کہ کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا. اور پھر یہ جملے تحریر کیے گئے کہ سارے شہیدوں کی مصیبتیں ایک طرف اور ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف, اور پھر مقتل نگاروں نے جملے لکھے کہ سارے قیدیوں کی مصیبت ایک طرف اور حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ کی مصیبت ایک طرف. آخر حسین ابن علی کی اس مظلومہ بیٹی اس سفر میں وہ کون سی مصیبتیں برداشت کی کہ 4 برس کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی. حالانکہ بچی 4 برس کی عمر میں عصا کا سہارا لیتی ہے. 4 برس کی عمر میں اس بچے کے دانت مجروح ہو گئے, بال سفید ہو گئے. یہ کیسا سفر ہے اپنے بابا کی محبت میں, اپنے بابا کے عشق میں, اپنے بابا کے مقصد کو بچانے کے لیے سکینہ نے ہر لمحہ مصیبت دی. کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اس بیوی نے کیسے سفر کیا, بس میں منہاج الدنوب کی صرف ایک روایت پڑھ رہا ہوں, اور آپ خود اندازہ کر لیجیے گا کہ ہر لمحہ جناب سکینہ کے لیے مستقل ایک مصیبت تھا. 11 محرم کو جب بیویوں کو سوار کرنے کی باری آئی, عمر ابن سعد اور شیور ابن ذوالجوشن اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھے, اور ثانیہ زہرا نے انگشت سب بابا کا اشارہ کیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ, ہم مخدرات عصمت و طہارت ہیں, کوئی ہمیں سوار نہیں کروائے گا, ہم خود سوار ہوں گے. اور ثانیہ زہرا نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک بچی کو سوار کیا, ایک بچے کو سوار کیا, ایک خاتون کو سوار کیا, حتیٰ خود سید سجاد کو سوار کیا, اور سب کو سوار کرنے کے بعد اب اس بچی کو سوار کیا جس کے لیے بھیا حسین نے وصیت کی تھی کہ بہن زینب میری سکینہ کا بہت خیال ہے. اور اس لیے جناب سکینہ کو سوار کیا کہ خود جناب سکینہ کے ساتھ سفر کرے, لیکن جیسی جناب سکینہ کو سوار کر چکی اور خود سوار ہونے کا ارادہ کیا تو شبر آگے بڑھا, جو بہت دیر سے غصے سے کھول رہا تھا, آگے بڑھا اور کہا علی کی بیٹی میں اس بچی کے ساتھ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دوں گا.
ثانیہ زہرا نے فرمایا کبھی اس بچی نے اکیلے محمل پر سفر نہیں کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر محمل کی بچی اکیلے سفر کر سکے. پہلے کی بیٹی پریشان نہ ہو, میں ایسا انتظام کروں گا آپ کی بچی اونٹ کے بلندی سے نہیں گرے گی. کیا کیا, یہ شکی آگے بڑھا, اس نے رسی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور پھر رسی کا ایک سرا جناب سکینہ کے پاؤں کے ساتھ باندھا اور پھر اس رسی دوسرا سرا جناب سکینہ کے دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھا اور سیدھا چلنے لگا. منزلیں طے ہو رہی ہیں اور یہ رسی اونٹ کے جسم کے ساتھ رگڑ کھاتی رہی. نہیں معلوم کس مرحلے میں یہ رسی کھل گئی اور پچھلا پہلو تھا جبھی کاروان رک گیا. جیسے کاروان رکا ایک مرتبہ شیور اپنے سے جوشن تازیانہ اٹھا کر پلٹا اپنے سپاہیوں کے پاس اور ان سے کہا کہ میں نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر نہ رکنا, تم مجھے میری اجازت کے بغیر کیا کروں, ہم کیا کریں. وہ نیزہ جس پر سر حسین سوار ہے یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے اور ہم جس قدر اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہم سے نہیں اٹھ رہا. شیور ہے, قاتل حسین ہے, لیکن جانتا ہے کہ سر حسین کیسے آگے بڑھے گا. یہ نہیں کہا کہ اگر ایک سے نہیں اٹھا دو کوشش کرو, تین کوشش کرو نہ. اس نے تازیانہ اٹھایا اور کس کے پاس پہنچا, سید سجاد کے پاس, اور آ کر ساری قوت سے جناب سجاد کی پشت پر اس نے تازیانہ کی بارش برسائی. یہاں تک کہ جب امام سجاد کی پشت سے خون جاری ہوا اب تک سید سجاد خاموش تھے. ایک مرتبہ سر اٹھایا اور اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھ کر صرف ایک سوال پوچھا, بابا جان بس اس مقام پر رکنے کی وجہ بیان کر دیجئے, اس مقام پر رکنے کا سبب بیان کر دیجئے. ایک مرتبہ لمحہ حسینی میں جنبش پیدا ہوئی. فرمایا سید سجاد میری بیٹی سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی ہے اور جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی حسین آگے نہیں بڑھے گا. ہماری عبادت کو اپنی باتوں میں قبول فرما. پروردگار اس مظلوم کے صدقے میں ہر سب کو گناہوں کی قید سے رہائی عطا فرما. پروردگار ہمارے دوستوں کے, احباب کے, بہن بھائیوں کے, بالخصوص ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کو نعمت تقویٰ عطا فرما, نور بصیرت و نور معرفت عطا فرما. ہم سب سے مکتب حسین اور مکتب عاشورہ حقیقی شاگرد بننے کی توفیق عطا فرما. جو مومن بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو تندرست ہیں ان کی تندرستی دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. پروردگار ہمیں اپنی نسلوں کی صحت تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کی سپاہیوں کی حفاظت فرما, بالخصوص امام زمانہ کے وہ سپاہی جو شام میں ثانیہ زہرا اور جناب سکینہ بنت حسین کے روزوں کے دفاع میں شب و روز مشغول رہتے ہیں. پروردگار ان کی حفاظت فرما, انہیں کامیابیاں عطا فرما. ہمیں بھی آپ کے سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. بحق محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد.